الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ رات کی آیت 16 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس میں وہی مضمون ہے، دین کے حقائق انفس و آفاق کے دلائل سے واضح کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض نشانیوں کی طرف توجہ دلائی، پھر اشارات کی نوعیت کا ایک استدلال بیان ہوا۔ اب فرمایا ہے کہ قل من رب السماوات والارض، یعنی یہ نشانیاں ہیں، یہ آثار ہیں، یہ استدلال ہے۔ اس کے بعد ان سے پوچھو زمین اور آسمانوں کا مالک کون ہے؟ یہ زمین و آسمان انسان جہاں بھی ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ انسان جب اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈالتا ہے تو دونوں، کسی صحرا میں بھی نگاہ ڈالے، جنگل میں بھی ڈالے تو سامنے آ جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ سوال پیدا ہوتا ہے جس کی ابتدا خود انسان کے اپنی ذات کے مطالعے سے ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ میں مخلوق ہوں، یہ کوئی استدلال کی چیز نہیں ہے، یہ وہ ضروری علم ہے جس سے میں انحراف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں اپنے آپ کو بنتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ میرے لیے یہ ایک وجودی حقیقت ہے، یہ میرے حواس کا مطالعہ ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ خام مال کیا ہے جس سے میں بنتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وہ مصنع یا وہ فیکٹری کون سی ہے جس میں مجھے بنایا جاتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس میں ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، قطرہ آب کیسے بنتا ہے، بیضہ کیسے بنتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ ملاپ کیسے کرتے ہیں، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی نشو و نما کن مراحل سے ہوتی ہے۔ یہ بننے کا عمل، یعنی اپنے بننے کا عمل، اس کو میں جانتا ہوں، پہلے بھی جانتا تھا، موجودہ تحقیقات کے بعد زیادہ تفصیل سے جانتا ہوں۔ یہ میرے لیے ایک وجودی حقیقت ہے، لہٰذا عقل سوال پیدا کرتی ہے اور لازماً کرے گی کہ میں جب بنایا جا رہا ہوں، میں ایک مخلوق ہوں، تو میرا خالق کون ہے؟ تو خالق کون ہے، اس سوال کے جواب میں نے عرض کیا تھا کہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے علم وجود میں آیا ہے، فلسفہ، سائنس، ادب، مذہب، دو ہی جواب دیے گئے ہیں۔ یعنی اس سوال سے تو کوئی گریز کر نہیں سکتا، یہ فطری سوال ہے، پیدا ہوگا، میرا خالق کون ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بننے کے عمل کو میں دیکھ رہا ہوں، وہ میرے حواس کا مطالعہ ہے، وہ میرا مشاہدہ ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جب میں مخلوق ہوں تو عقل کہتی ہے کہ پھر یہ پوچھا جائے کہ میرا خالق کون ہے، تو دو ہی جواب دیے گئے ہیں، ایک یہ کہ یہی کائنات تمہاری خالق ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کائنات سے ماورا ایک علیم و حکیم ہستی تمہاری خالق ہے۔ دو ہی جواب ہے، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ یہ لوگ جو رسول اللہ کے مخاطبین ہیں، یہ پیغمبروں کی طرف سے جو جواب دیا گیا ہے کہ اس کائنات سے ماورا ایک ہستی تمہاری بھی خالق ہے اور اس کائنات کی بھی خالق ہے، اس کے ماننے والے تھے۔ کیوں ماننے والے تھے وہ اس وقت موضوع نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس لیے یہ کہا کہ ان سے پوچھو کس کو مانتے ہیں، زمین و آسمان کو اپنا خالق مانتے ہیں یا زمین و آسمان سب کا مالک، سب کا خالق اللہ ہی کو مانتے ہیں؟ کس کو مانتے ہیں؟
ان سے پوچھو زمین اور آسمانوں کا مالک کون ہے؟ من رب السماوات والارض قل اللہ، کہہ دو اللہ، یعنی اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، تم بھی کہہ رہے ہو یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ مسلمات سے استدلال کا طریقہ ہے، یعنی آپ کے مخاطبین جس چیز میں آپ سے نزاع نہیں کر رہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہاں سے بات شروع کر دی۔ تو فرمایا کہ یہ بھی کہیں گے، تم بھی کہہ دو کہ اللہ، اس کے سوا تو کوئی دوسری صورت نہیں ہے، ان سے پوچھو۔ فرمایا کہ جب یہ ایک مسلمہ بات ہے، ان کے اور تمہارے درمیان مانی ہوئی بات ہے، کل فاتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، ان سے پوچھو کہ یہ مان کر کے تمہارا اور زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، یہ مان کر پھر بھی تم نے اس کے سوا ایسے کارساز بنا رکھے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا۔ تو یہاں سے گویا بحث شروع کی، اس لیے کہ مخاطبین اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ بحث شرک پر ہے۔ شرک یعنی دوسروں کو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا، خلق میں شریک ٹھہرانا یا امر میں شریک ٹھہرانا۔ خلق میں شریک ٹھہرانے والے تو بہت کم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی ہمارے ہاں اس وقت بھی وہ مذہب جس کو آپ زندہ مشرکانہ مذاہب میں سب سے زیادہ ممتاز دیکھتے ہیں، یعنی ہندو مت یا سناتن دھرم، اس میں بھی خالق تو برہما ہی ہے، یعنی خالق میں تعدد نہیں ہے، البتہ رب یعنی مالک وہ وشنو کو قرار دیا گیا ہے، اور خالق کے تصور کے ساتھ ہی اس کائنات کے فنا و بقا کا، اس میں آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں کا منبع انسان دریافت کرنا چاہتا ہے تو وہ شیو کو قرار دے دیا گیا ہے، یعنی بات آگے تعدد میں گئی ہے، خالق تو ایک ہی کو مانا جاتا ہے۔ تو یہ کہا کہ ان سے پوچھو کہ جب تم نے یہ مان لیا تو پھر اس کے بعد کیا اس عالم کا نظم چلانے میں کوئی اور شریک ہو گیا ہے؟ اور ان کو شریک کر لیا ہے تم نے جن کے بارے میں واضح ہے کہ اپنے لیے بھی نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، یعنی تم نے ان کی علامت کے طور پر یہ بت بنا لیے، ان کو پوچھتے ہو، ان سے امیدیں رکھتے ہو، کیا فی الواقع یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں اور تمہاری دعائیں سن سکتے ہیں اور تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ کسی علم کی بنیاد بصیرت پر ہونی چاہیے، یعنی کوئی بنائے استدلال ہونی چاہیے، اندھوں کی طرح جو منہ میں آیا کہہ دیا اس سے کوئی چیز علم نہیں بن جاتی۔ چنانچہ یہ سوال سامنے رکھا، جواب ان پر چھوڑا اور کہا کہ ان سے پوچھو قل هل یستوی الاعمی والبصیر، ان سے پوچھو کیا اندھے اور آنکھوں والے دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ یعنی اگر تم آنکھیں بند کر لو، حواس جو کچھ دکھا رہے ہیں اس کو بھی دیکھنے سے انکار کر دو، عقل جو کچھ سجھا رہی ہے اس کو بھی سمجھنے سے انکار کر دو، اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں جو آنکھیں کھول کر حقائق کا مشاہدہ بھی کر رہے ہوں، ان سے استنباط اور استخراج بھی کر رہے ہوں، یہ برابر ہو جائیں گے؟ ان سے پوچھو کہ اندھے اور آنکھوں والے دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، یا اندھیرے اور روشنی دونوں برابر ہوں گے؟ کیا حکم لگاتی ہے تمہاری عقل، کیا فیصلہ سناتی ہے؟ اس پر میں نے لکھا ہے کہ جب یہ سوال کیے تو گویا اس مقدمے کی تردید کی ہے کہ تم ان کو انجام کے لحاظ سے ایک ہی جگہ پہنچا رہے ہو، علم والے بھی مر کے مٹی ہو جائیں گے اور وہ جنہوں نے اپنے آپ کو اندھا بنا کے رکھا ہے وہ بھی ظلمت اور نور کا ایک ہی انجام بیان کر رہے ہو۔ ساری بحث تو یہی ہے، یعنی خدا کی نگاہ میں برابر ہوں گے
اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کی بات مان کر، یعنی اس کائنات کا پروردگار جس کو تم بھی مانتے ہو کہ وہ اس کائنات کا پروردگار ہے، اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کی بات مان کر وہ اخلاقی اور عقلی لحاظ سے اندھوں اور بیناؤں کو ایک ہی انجام سے دوچار کر دے گا، یہ مانتے ہو، یعنی یہ عقل مانتی ہے، یہ سمجھنے کے لیے تیار ہو۔ آیت میں یہ چیز قابل توجہ ہے کہ اندھیرے کے لیے ظلمات کا لفظ جمع لائے ہیں، یعنی اندھیرے اور روشنی کا تقابل کیا ہے، تو اس میں اندھیرے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ظلمات ہے، یہ جمع ہے، عربی میں ظلمت کی جمع ہے، جبکہ اس کے مقابل میں لفظ نور واحد استعمال ہوا ہے، یعنی تقابل ظلمت اور نور کا نہیں کیا، نور اور ظلمات کا کیا ہے۔ اس سے یہ لطیف اشارہ مقصود ہے کہ تاریکیاں ہزار راستوں سے ظہور میں آتی ہیں، مگر روشنی اور اجالے کا منبع ایک ہی ہے، اور وہ اس کائنات کا پروردگار ہے۔ ساری روشنی، علم کی روشنی یہاں مراد ہے، علم کی روشنی، ہدایت کی روشنی، سچی بصیرت، اس کا منبع اللہ کی ذات ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کیا فیصلہ سناتے ہو، یعنی یہ اندھے اور یہ بہرے، یہ اندھے اور دیکھنے والے، یہ اندھے اور آنکھوں والے، یہ ظلمتیں اور نور، سب انجام کے لحاظ سے برابر ہو جائیں گے؟ یہ سوالات سامنے رکھ دیے، غور کرو۔ قرآن کا عام طریقہ یہی ہے کہ وہ ایک بنیادی بات سے مقدمہ اٹھاتا ہے اور پھر سوالات رکھتا چلا جاتا ہے، یعنی اس کو کوئی بحث کر کے جیتنے ہارنے سے دلچسپی نہیں ہے، اس ذات باری کا کلام ہے، ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ اس پہ غور کرو، اس پہ غور کرو، اس پر غور کرو، اور پھر نتائج نکالو۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، فرمایا کہ ایک تو خلق ہے نا، یعنی دنیا کے اور تمہارے بننے کا عمل ہے، تو اب شریک ٹھہرانے کے لیے سب سے پہلے تو خلق میں کسی کی شراکت مشاہدے میں آنی چاہیے۔ تو دیکھیے یہیں سے سوال اٹھا دیا۔ پھر انہوں نے خدا کے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اسی طرح پیدا کیا ہے، یعنی کیا یہ صورتحال ہو گئی ہے؟ انہوں نے خلق کا مشاہدہ کیا اور معلوم ہوا کہ خلق میں تو تعدد ہے، خلق میں وحدت نہیں ہے، اور جب خلق میں تعدد ہے اور الگ الگ چیزیں بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں، وہ کسی ایک قانون کی پیدا کی ہوئی نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر خلق میں شرکت ماننی پڑے گی۔ تو کیا ایسا ہوا ہے؟ یعنی ایسا ہی ہے، تمہارا مشاہدہ یہی بتاتا ہے، تمہارے غور و خوض کا حاصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا کی، لیکن ہم نے جب اس کا مشاہدہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی مخلوق ہے، لیکن یہ صاف نظر آ رہا ہے کسی اور نے پیدا کر ڈالا ہے۔ تو کیا خلق میں کوئی تشابہ پیش آ گیا ہے، یعنی کوئی الجھن، کوئی خلجان یہاں سے واقع ہوا ہے؟ یہ سوال کیا قرآن نے۔ ام جعلوا للہ شرکاء، یا پھر انہوں نے خدا کے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اسی طرح پیدا کیا ہے جس طرح خدا نے پیدا کیا ہے، یعنی جس طرح خدا نے تمہیں بنایا اور بہت سی مخلوقات بنائیں، تو کیا مخلوقات میں وہ شواہد نظر آ رہے ہیں کہ یہ مخلوق تو اس کی ہو سکتی ہے اور فلاں اس کی نہیں ہو سکتی، وہ اس کی ہو سکتی؟ کیا اس طرح کی کوئی چیز مشاہدے میں آ گئی ہے؟ خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، تو فرمایا کہ تم جتنا بھی غور کرو گے ایک ایک چیز یہ گواہی دے گی، قریب بعید، تمہارا علم بالکل ابتدا میں ہو یا آج ہزاروں سال کا سفر طے کر چکا ہو، خلق میں ادنا درجے میں کسی شرکت کی کوئی شہادت دریافت نہیں کر سکو۔ ایک ہی وحدت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پوری مخلوقات بندھی ہوئی ہیں، ایک ہی قانون، ایک ہی ضابطہ، ہر چیز ایک ہی طریقے سے۔ یا پھر انہوں نے خدا کے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اسی طرح پیدا کیا ہے جس طرح خدا نے پیدا کیا ہے، سو ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے، یعنی یہ صورت پیدا ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز سامنے آ گئی ہے جو خلق میں کسی دوسرے ہاتھ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، لہٰذا مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ تو اب سمجھ میں نہیں آتا، جب مخلوقات میں اس نوعیت کا تعدد ہے
کہ وہ ایک خالق کی بنی ہوئی مانی نہیں جا سکتی، تو اب مجبوری ہے، کوئی اور خالق بھی تلاش کرنا پڑے گا ساتھ۔ میں نے لکھا ہے چنانچہ مجبور ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں دوسروں کو بھی خالق مان کر خدائی میں شریک ٹھہرائیں۔ یہ شرک پر استدلال کیا جا رہا ہے کہ اگر تو بنیاد یہ ہے تو یہ ایک علمی بنیاد بنتی ہے کہ ہم نے خلق کا مشاہدہ کیا، سب سے بڑا ظہور خلقی میں ہوا ہے، یعنی مخلوق ہونا ہی سب سے بڑی چیز ہے جو خالق کا تصور پیدا کرتی ہے۔ اپنا مخلوق ہونا تو مشاہدے کی چیز ہے، کائنات بھی بالکل اسی طرح کی چیز نظر آتی ہے۔ جب یہ صورتحال ہے تو کیا کہیں پر ایسے شواہد ملتے ہیں جو یہ بتا رہے ہوں کہ ان کا خالق ایک نہیں ہو سکتا؟ کیا اس طرح کی کوئی شہادت ملتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ مجبوری سمجھ میں آتی ہے کہ پھر کسی دوسرے کو بھی اس میں مانا جائے، یہ تو خلق کا معاملہ ہوا۔ تو فرما دیا کہ انہیں بتاؤ، یعنی یہ غور کریں گے، اس کا بھی سوال کر دیا، جواب نہیں لیا، یعنی گویا اتنی بات مقدر ہے کہ یہ غور کریں گے تو واضح ہو جائے گا کہ بے بنیاد بات ہے جو کہہ رہے ہیں، یعنی یہ خلق کے مشاہدے سے پیدا ہوئی بات نہیں ہے۔ یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ علم کی 3 ہی صورتیں ہیں، دنیا میں کوئی چوتھی صورت وجود میں نہیں آ سکی۔ وہ ہمارا مشاہدہ اور تجربہ ہوگا، یعنی ہمارے ظاہری حواس یا باطنی حواس اس کو اخذ کریں گے، اس کا ادراک کریں گے، یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ اس وقت کا سارا ہمارا سائنسی علم اسی پر مبنی ہے۔ دوسرے نظر و استدلال ہے، یعنی جو کچھ ہمارے مشاہدے میں آتا ہے اس کے کچھ لازمی نتائج ہیں۔ جیسے قرآن نے یہاں یہ سوال کیا کہ کیا خلق کے مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے کہ خالق متعدد ہے؟ یعنی یہ معلوم ہوتا ہے، اگر یہ معلوم ہوتا ہے تو پھر یہ عقلی نتیجہ ہوگا کہ کچھ دوسرے بھی شریک ٹھہرائے جائیں۔ تو نظر و استدلال، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو علم پہلے وجود میں آ چکا ہے اس کی خبر، اور کوئی چیز علم کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ تو قرآن نے کہا کہ غور کرو، اگر کوئی اشتباہ لاحق ہو سکتا تھا تو تمہاری بات میں کچھ وزن پیدا ہو جاتا۔ جواب کیا ملے گا؟ انسان غور کرے گا، اور اب تک یہی جواب ملا ہے کہ تعدد تو کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی اس وقت بھی جب علم بہت ترقی کر گیا ہے، آخری جد و جہد کیا ہے علم کی؟ وہ یہ کہ جو قوتیں بظاہر دریافت ہوئی ہیں متعدد ہیں، ان کے بارے میں بھی اس نتیجے تک پہنچ جایا جائے کہ وہ ایک ہی قوت کا ظہور ہے۔ اس وقت بھی ساری تگ و دو نظریاتی طبیعت میں اسی پر ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ قوتیں اپنے وجود کے لحاظ سے تعدد کی نفی کرتی ہیں، وہ ایک ہی جگہ سے پھوٹی ہوئی ہیں۔ اس کے اوپر پھر تبصرہ کیا، یعنی انداز کیا ہے؟ سوال اٹھایا، جواب ان پر چھوڑا، اور اس کے بعد اگلی بات کر دی۔ تو فرمایا کہ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔ غور کر لو، دیکھ لو، نہیں بات ماننے کے لیے تیار تو نہ صحیح، لیکن ہم تمہیں بتا دیتے ہیں۔ فرمایا انہیں بتا دو کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے۔ غور کرو گے تو ایک ہی خالق تک پہنچو گے، تعدد کی کوئی نشانی نہیں ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے، اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ تو یہ گویا اس مقدمے کو اٹھایا جس سے شرک پیدا ہو سکتا ہے، اس مقدمے کی پہلے نفی کی کہ خلق میں تعدد کے بغیر کسی دوسرے کی شرکت کا تصور عقلاً نہیں کیا جا سکتا۔ جب ایسا نہیں ہے تو پھر انہیں بتا دو کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ یعنی ایک جگہ سے استدلال شروع کیا، اس کو ایک خاص جگہ پر پہنچا کر کچھ سوالات کیے، اس کے بعد پھر آگے بات بڑھ گئی۔ فرمایا اچھا خلق ہو گئی، اب اس کے بعد آؤ ذرا اس کائنات میں جو تمہارے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے ربوبیت کا، اس کا بھی مطالعہ کر لیں۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا۔ یہ بڑی خوبصورت تمثیل بیان کی ہے۔ اس نے، یعنی وہی جو اس زمین و آسمان کو خالق ہے، اس نے آسمان سے پانی برسایا، اس نے آسمان سے پانی برسایا، نتیجہ کیا نکلا؟ فسالت اودیۃ بقدرها، تو وادیاں اپنے اپنے ظرف کے مطابق بہہ نکلیں۔
یعنی کیا ہوتا ہے، زمین کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس میں خاص طرح کے نشیب پیدا ہو گئے، چنانچہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ نشیب دریا بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو وادیاں ندیوں کی صورت میں بہہ نکلتی ہیں۔ اس نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیاں بے قدر اپنے اپنے ظرف کے مطابق، کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے، کوئی نشیب سمندر بن رہا ہے، کوئی دریا بن رہا ہے، کوئی ندی بن رہا ہے، کوئی نالا بن رہا ہے، بہہ نکلی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب بہت بارش ہوئی اور ایک سیلاب بن گیا پانی، تو فاحتمل السیل زبدر رابیہ، کبھی غور کیا ہے جب سیلاب بن کر پانی آگے بڑھتا ہے تو اس پر ایک ابھرتا ہوا جھاگ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی جب پانی کے ریلے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو ایک جھاگ بنتا ہے، اور سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو اٹھا لیا۔ فرمایا یہ مشاہدہ ایک طرف کرو، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ تَغَا حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اسی طرح کا جھاگ قریبی دنیا میں ان چیزوں کے اندر سے بھی ابھرتا ہے جنہیں زیور یا اسی قسم کا دوسرا ساز و سامان بنانے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہیں۔ یعنی یہ تو فطرت میں مشاہدہ کرتے ہو، تمہاری اپنی صنعتوں میں بھی اس کا ظہور ہوتا ہے۔ زیور بنایا جاتا ہے یا دوسرا ساز و سامان، خاص طور پر آگ سے جو چیزیں بنتی ہیں، تو جب آپ پگھلا دیتے ہیں کسی مادے کو، وہ لوہا پگھلا دیں یا کوئی اور چیز، تو اس پر بھی ایک جھاگ اٹھتا ہے۔ تو فرمایا ایک جھاگ وہاں اٹھتا ہے، ایک جھاگ تم نے سیلاب میں اٹھتا ہوا دیکھا ہوگا۔ یہ جھاگ اٹھتا ہے تو کیا چیز ہے جو اس جھاگ کو بنانے کا باعث بنتی ہے؟ فرمایا جدلیت، یعنی مختلف چیزوں کا ایک دوسرے سے ٹکرانا۔ جب چیزوں کے درمیان اس طرح کا تصادم وجود میں آتا ہے، یعنی انہی اشیاء کے درمیان جو بالکل پرسکون ہوتی ہیں، تو جھاگ ابھر آتا ہے۔ اس دنیا میں فرمایا اللہ تعالیٰ حق و باطل میں ایسا ہی تصادم کراتے رہتے ہیں۔ دیکھیے کیا عمدہ مثال ہے، اس نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیاں اپنے اپنے ظرف کے مطابق بہہ نکلیں، اور سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں کے اندر سے بھی ابھرتا ہے جنہیں زیور یا اسی قسم کا دوسرا ساز و سامان بنانے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہو۔ اس جھاگ کا مشاہدہ کرو، اللہ اسی طرح حق اور باطل کو ٹکراتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے حق و باطل کی کشمکش ہے جس کے ساتھ یہ دنیا بنائی گئی ہے، یعنی ایک تصادم اشیاء میں ہوتا ہے، وہ تم مشاہدہ کرتے ہو، ایک چیز دوسری چیز سے ٹکرا رہی ہوتی ہے، اور ایک تصادم نظریات کی دنیا میں ہو رہا ہے، ایک جدل وہاں برپا ہے۔ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں یہ ہو رہا ہے کہ اخلاق میں، سیرت میں، سماج میں، کردار میں، معاملات میں کچھ حق ہے کچھ باطل ہے، وہ آپس میں متصادم رہتے ہیں۔ ہر سطح پر، معاشرے کی سطح پر، گھر کی سطح پر، سیاست کی سطح پر حق و باطل کی نظریاتی کشمکش اور عملی کشمکش جاری ہوتی ہے، حق باطل سے ٹکراتا رہتا ہے۔ اور جب وہ ٹکراتا ہے تو غور کرو کہ جس طرح تمہاری مادی دنیا میں جھاگ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح اگر باطن کی نگاہوں سے دیکھو گے تو وہاں بھی ایک جھاگ اٹھتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ دو لوگ لڑ رہے تھے، منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، تو یہ جھاگ وہاں بھی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کو ٹکراتا ہے۔ فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے، اس جھاگ کو بھی دیکھو اور اس کو بھی دیکھو۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، سو جھاگ تو آہستہ آہستہ رائے گاں ہو جاتا ہے۔ اس نے سیلاب سے بھی ختم ہونا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اس نے سونا چاندی پگھلاتے ہوئے بھی ختم ہونا ہوتا ہے۔ اور یہ جو جھاگ سا اٹھتا ہے، معلوم ہوتا ہے معلوم نہیں کیا طوفان آ جائے گا جب کوئی باطل اور حق کی کشمکش ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں جو جھاگ اٹھتا ہے وہ بھی وقت کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، رہ جاتا ہے کیا باقی۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اللہ اسی طرح حق اور باطل کو ٹکراتا ہے، سو جھاگ تو رائے گا چلا جاتا ہے،
باقی کیا رہ جاتا ہے؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، وہ رہ جاتی ہے، وہاں پانی رہ جاتا ہے، یہاں سونا رہ جاتا ہے۔ اور نظریات و خیالات میں بھی جو تصادم ہوتا ہے، آگے بڑھنے سے پہلے اس سے جو چیز باقی رہتی ہے، غور کر کے دیکھو تو ہر جگہ اس میں کچھ حق ہوتا ہے، وہ اس کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی۔ دنیا میں جہاں بھی تصادم ہو رہا ہے، اور تصادم ہی ہے، ایک جدلیات برپا ہے، یہی وہ چیز ہے جس کو ہیگل نے اور کارل مارکس نے باقاعدہ فلسفوں کی صورت دی ہے۔ یہی تمثیل ہے قرآن مجید نے جو بیان فرمائی۔ تو یہ کہا کہ باقی کیا رہتا ہے، اگر غور کر کے دیکھو گے تو سالے عناصر ہوتے ہیں جو باقی رہ جاتے ہیں، ان میں پھر باطل کی آمیزش ہوتی ہے، پھر ایک تصادم برپا ہوتا ہے، پھر اسی طرح جاگ اٹھتا ہے۔ دنیا کی پوری تاریخ اسی طرح چل رہی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ حق و باطل کی کشمکش جہاں بھی ہوگی جاگ اٹھے گا۔ اسی طرح سے کچھ وقت کے لیے خلجان کسی کیفیت پیدا ہو جائے گی، بہت سے لوگ اس جھاگ ہی میں الجھ کے رہ جائیں گے، پھر وہ جھاگ رائے گا چلا جائے گا، اس کے بعد آہستہ آہستہ جو اصل چیز ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ سامنے آتی ہے تو وہی باقی رہتی ہے۔ اور اس کا اصول کیا ہے؟ بہت ہی عمدہ بات کہی، ما ینفع الناس، وہ یا دنیوی لحاظ سے انسان کے لیے نافع ہوتی ہے جو باقی رہتی ہے، یا اخروی لحاظ سے نافع ہوتی ہے۔ یعنی انسان کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے کہ جو چیز نافع ہے، یعنی ایک نظریہ سامنے آیا اور معلوم ہوا کہ یہ نظریہ ہمارے سماجی یا سیاسی یا معاشی معاملات کو بہتر کر سکتا ہے، وہی باقی رہتا ہے۔ یعنی اس کے اندر پھر کچھ باطل آ کے شامل ہو جاتا ہے، لیکن رہتا وہی باقی ہے، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے وہ رہ جاتا ہے۔ مثال دی کس چیز کی؟ اس وقت جو وحی نازل ہو رہی تھی اور اس کے مقابل میں جو کشمکش جاری تھی، یہ گویا اس کی مثال ہے کہ اس وقت بھی آسمان سے ایک پانی برسا ہے، وہ وحی کی بارش ہوئی ہے، اللہ نے آسمان سے یہ پانی برسا دیا ہے۔ اس میں بھی اس وقت جو کشمکش برپا ہے، پیغمبر ہیں، دوسری جانب ایک فلسفہ ہے، آبا کی تقلید ہے، روایات ہیں، سب مقابل میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا دیکھنے والوں کے لیے کیا حق ہے کیا باطل ہے، جاگ ہی جاگ اٹھا ہوا ہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد فرمایا بیٹھ جائے گا، اور جو کچھ باقی رہے گا، ان کے ہاں سے کچھ باقی رہا تو وہ بھی نافع ہوگا تو باقی رہے گا۔ اور یہ جو آسمان کی بارش آئی ہے، اس سے وہ پانی آہستہ آہستہ نفع بخش پانی مل جائے گا۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، فرمایا اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے، یعنی بات سمجھانے کے لیے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وحی الہی کی صورت میں جو بارش اس وقت ہو رہی ہے، اس نے بھی منکرین کے ہنگامہ اور شورش کی صورت میں کچھ جاگ اٹھا دیا ہے۔ اس وقت یہی ہوا ہے، جو اس طرح چرخ کھا رہا ہے، جاگ کو دیکھا ہوگا نا کہ وہ ایک خاص طرح سے چرخ کھاتا ہے، معلوم ہوتا ہے بھنور بن رہے ہیں، کہ شاید کچھ دیر تک سطح پر وہی نظر آئے گا، یعنی عام لوگ اسی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، لیکن تم دیکھو گے کہ بہت جلد یہ سارا جھاگ فنا ہو جائے گا، اور جو کچھ باقی رہے گا وہ حق ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن اور اس کے حاملین ہوں گے، وہی باقی رہیں گے۔ خدا کی سنت یہی ہے جس کا ظہور اس کائنات میں ہر جگہ ہوتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ یہ ظہور بہت تدریج سے ہو رہا ہوتا ہے، یعنی نظریات کی کشمکش میں، اشیاء کی کشمکش میں جھاگ اٹھتا رہتا ہے، ایک کے بعد دوسرا جھاگ اٹھتا رہتا ہے، تو اس وجہ سے انسان الگ الگ نہیں کر پاتا، اور اس میں جو نافع چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آتی رہتی ہیں، اور چونکہ کسی دوسرے معاملے میں حق و باطل کی کشمکش بھی جاری ہوتی ہے تو انسان ان کو الگ کرنے میں قاصر رہ جاتا ہے۔ لیکن جب رسول آ جاتے ہیں اور پیغمبر آ جاتے ہیں تو پھر اس جاگ کو مکمل طور پر اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے، اور خالص چیز ہی باقی رہتی ہے۔ دکھایا جاتا ہے دنیا کو کہ وہ کشمکش جو دنیا میں ہے وہ یہاں آخری درجے میں نتیجہ خیز ہو گئی، جس طرح کے مثال سے واضح ہے۔ اور رسولوں کی بعثت کے بعد جب حق و باطل کی کشمکش برپا ہوتی ہے تو انسانوں کے لیے بھی لازمن ہو جاتا ہے۔ یہ مثال دے کے
یہ بتایا کہ دنیا میں بھی یہی چیز جاری ہے، چنانچہ قوموں کا محشر اسی طرح ہے، اس میں یہی صورتحال ہے، جاگ اٹھتا ہے، ختم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد خالص چیز سامنے آتی ہے، پھر اس کے ساتھ کشمکش ہوتی ہے، اور یہ معاملہ ہر جگہ جاری ہے۔ پیغمبروں کے بعد یہ فیصلہ کن طریقے سے سامنے آ جاتا ہے، تو اس کی تمثیل بیان کی۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر